تو آپ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اس کی ماں کی وہ تصویر, یہ ریاست جب تک قائم رہے گی نا اس کو وہی بدوائیں ملتی رہیں گی. اس کی ماں نے کہا کہ 8ویں گولی نہ مارو, ہو سکتا ہے میرا بچہ بچ جائے. اسلام آباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے. اسلام آباد کی ساری جو عمارتیں کڑی ہیں ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے. پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے, پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دو. جاؤ قومی اسمبلی کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ وسائل لو اور بلوچوں کی نسل کشی پر خرچ کرو. ہمارے لہجے سخت نہیں ہو, یہ ہمارا ضرب ہے. آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم آپ کو ہی تعلیم دے رہے ہیں. آپ کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے نہیں کرے ایسا. بچے ہیں یہ, عورتیں ہیں یہ, ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں کرے ایسا. ہم ضرب والی قومیں ہیں, ہمیں برداشت جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے. ہم بلوچ ہیں, ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا. بلوچیوں کی زمین تم لوگوں نے تنگ رکھی ہے. بلوچیوں کو اپنے یہاں اس زمین کے ٹکڑے پر تم لوگ اس کو جگہ نہیں دیتے ہو. وہاں پہ ہمارے گھروں کے اندر تم لوگوں نے چوکیاں بنائی ہوئی ہے بدبختوں. آپ ہمیں گھسیٹ کر نہیں لے جا سکتے. آپ کو پتا چلے کہ آپ نے 70 سال سے جو جبر ہم پر کیا ہے, آپ نے آپ نے اپنے لیے سب سے لیتر فورس کو ایجاد کیا ہے. یہ جو نسل بنی ہے نا یہ آپ کے اٹامک پاور اسٹیٹ سے بھی نہیں ڈرے گی. آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے. آپ نے جو نسل کشی جاری رکھی ہے اس کے خلاف ہم بولتے رہیں گے اور لاشیں نہیں دفنائیں گے. ان لاشوں کو لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے, آپ کا جرم آپ کو بتائیں گے, اس دنیا کو بتائیں گے, سب کو بتائیں گے کہ دیکھو 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 اپنے محافظوں کی کرتوتیں دیکھو. دیکھو جو آپ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہو نا, اس ٹیکس سے کیا ہو رہا ہے. اس ٹیکس سے آپ کے لوگ, معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور آپ لوگ ان معصوموں کے قتل عام پر اگر خاموش ہو تو آپ بھی فرد جرم ہو, آپ پر بھی یہ جرم عائد ہوتا ہے. پورے بلوچستان کے عوام کے ساتھ میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے ہمارے ساتھ تکلیفیں جھیلی. آج کیونکہ جو لوگ ہمارے استقبال کے لیے آنے والے تھے, جو ہماری طاقت تھے, جن سے ہمیں امیدیں تھی, ان میں سے زیادہ تر تعداد گرفتار ہے. اور 14 ایسے افراد ہیں جن کے ابھی تک ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہوئے کہ وہ کہاں ہیں, ان کو کہاں رکھا گیا ہے. اس دوران آپ سب کا آنا اور ہمیں سننا یہ میرے لیے, ہم سب کے لیے ایک امید ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے جگہ ہونی چاہیے. بلوچ اور بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس ریاست میں تمام قومیتوں کا مسئلہ ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. آپ بلوچستان میں جاری انسرجنسی کا نام لے کر بلوچستان میں ہونے والے اپنے ریاستی جبر اور تشدد کو جواز فراہم نہیں کریں. یہ تحریک, کیونکہ میں ایک بیک گراؤنڈ ضرور دینا چاہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی سنا ہی نہیں گیا. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک پنجاب میں بلوچستان کے بارے میں ایک ہی چیز مشہور ہے کہ بلوچستان کے ظالم سردار ہیں اور یہ بلوچی ہیں, بس اور کچھ نہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو اس ریاست نے بنایا ہوا ہے, جس کے تحت ہمیں اتنا کرپٹ کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں. ہمارے اندر سیاسی شعور بیداری ہے ہی نہیں. سب لوگ جو ہے نا ایک مجمع کی طرح جو ہے نا کبھی اس کی طرف جو جاتے ہیں, کبھی اس کی طرف, جھوٹے وعدوں کی طرح جو ہے نا ہم لوگوں کو پسایا ہوا ہے. لیکن بلوچستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہمیشہ سے حقیقی بنیادی سیاست ہوئی ہے. 1 یونٹ کو توڑنے کی سیاست بلوچستان کی سرزمین سے ہوئی. 1 یونٹ اور صوبوں کی بحالی کی سیاست بلوچستان سے ہوئی. جو سول ڈیموکریسی کی تحریک آج پاکستان میں کہیں نہیں ہے, وہ بلوچستان میں ہی شروع ہوئی تھی. لیکن بلوچ نے اس وقت جان لیا تھا کہ جب تک یہاں کے ادارے اختیاردار نہیں ہوں گے, جب تک وہ اختیار نہیں رکھیں گے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ان کو جواب دے سکے, تب تک حل نہیں ہو سکتا. وہ رویہ جو ریاست بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے, جو آپ لوگوں نے دیکھا, وہ اس کا میرے خیال سے 0.5% بھی نہیں ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے وہ کہانیاں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی تو آپ سب لوگ شاید وہ سن نہیں سکیں گے جو ہم نے برداشت کیے ہیں. مجھ سے ہمیشہ بار بار مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے برداشت کیسے کیا. ہم نے لاشیں اٹھائی ہے,
ہمارے لاشوں کو کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے. 35 گولیاں مار کر ہمیں مارا گیا ہے. وہ مائیں جن کے لیے ان کے بچوں کی آنکھیں، جن کے لیے ان کے بچوں کے چہرے وہ خوشکن چہرے ہوتے تھے، ان کو بدلے میں ان کو مسخ شدہ چہرے ملے ہیں. ہم نے اس سے زیادہ برداشت کیا ہے اور ہم نے وراثت میں درد اور تکلیفیں ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے بتائی ہیں. یہ نسل جو آپ لوگ کے سامنے کڑی ہے بلوچوں کی، وہ نسل ہے جس نے اس سے بدترین مظالم دیکھے ہیں. جب ہیلی کاپٹر کے ذریعے شیلنگ کی گئی بلوچستان میں، جب کل اینڈ ڈمپ پالیسی کے ذریعے ایک ساتھ جو ہے نا ہر دن 10 لاشیں جو ہے نا پینکی جاتی تھی، ہر دن ہاسپٹلز میں قطاریں لگی ہوتی تھی، لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کو پہچاننے کے لیے آتے تھے. آج بھی بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پر نامعلوم افراد کے نام پر جو ہے نا لوگ آ کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں پھینکتے اور ان لاشوں کو بھی دفنا دیتے ہیں. یہ وہ قصے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ کے لہجے سخت ہیں. ہمارے لہجے سخت نہیں ہو، یہ ہمارا ظرف ہے. آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم آپ کو ہی تعلیم دے رہے ہیں. آپ کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے نہیں کرے ایسا. بچے ہیں یہ، عورتیں ہیں یہ، ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں کرے ایسا. ہم ظرف والی قومیں ہیں. ہمیں برداشت جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے. ہم نے اپنے غصے کو اپنے حوصلے میں بدل دیا ہے. آپ دیکھیں، آپ نے ان عورتوں پر ظلم کیا، آپ نے ان عورتوں کو مارا. آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے. آج پورا بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہے، ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے. اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اسلام آباد اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمیں انصاف ملے گا. اسلام آباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے. اسلام آباد کی ساری جو عمارتیں کھڑی ہیں ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے. پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے، پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دو. جاؤ قومی اسمبلی کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ وسائل لو اور بلوچوں کی نسل کشی پر خرچ کرو، مارو بلوچوں کو تاکہ ان کی زمین ہمارے قبضے میں ہو. یہ ہے آپ لوگوں کی اداروں کی حیثیت. ہم بلوچ ہیں، ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا. ہم لوگوں نے آپ لوگ کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا. یہ جو آپ ہزاروں کے مجمع جمع کر کے جن کو بریانی اور وہ دیتے رہتے ہیں وہ ڈھکوسلے ہیں، وہ ڈھکوسلے ہیں. یہاں پہ صرف اور صرف سیاست بھوٹ کی سیاست ہے اور وہ بھوٹ کی سیاست آپ سب کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کی جوڈیشری، آپ کی میڈیا سب کے سب کرپٹ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہو. میں ان سے پوچھتی ہوں کیا یہ اسٹیٹ صرف اور صرف ملٹری اسٹیٹ ہے؟ کیا ہم آپ کے ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ کا پارلیمنٹ اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا قومی اسمبلی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مذمت کیوں نہیں کرتے ہو جب مزدوروں کو مارا جاتا ہے؟ بولے بھائی ہم مذمت کر رہے ہیں. آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگ سب سے پہلے شروع کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے ماردار کس نے شروع کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. اس چیز کو مانے. آپ نے اپنی توپیں، آپ نے اپنے ہتھیار بلوچوں کی طرف کیے ہیں. آپ کے ہتھیار وہ ہتھیار ہے حیات بلوچ. 8 گولیاں ماری آپ لوگوں نے اس کو. 8 گولیاں ماری. اس کی ماں کی وہ تصویر، وہ آپ کے اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اس کی ماں کی وہ تصویر. یہ ریاست جب تک قائم رہے گی نا اس کو وہی بدوائیں ملتی رہیں گی. اس کی ماں نے کہا کہ 8ویں گولی نہ مارو، ہو سکتا ہے میرا بچہ بچ جائے. یہ مائیں جو آئی ہے نا یہ تھک چکی ہیں. ان کی تکن کو محسوس کریں. ان میں سے ہر ایک بندہ ایک قصہ، ایک کہانی ہے. ایک مری یہاں بیٹھی ہے، وہ بولتی ہے میری بیٹی کی ایک ہی چیز ہے میرے پاس، اس کی تصویر. اس کی NIC نہیں ہے، اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظالموں نے ڈرنے کی جگہ سے اس کی تصویر بھی اٹھا کر لے گئے. دیکھیں بلوچوں کے لیے ان کی تصویریں بھی نہیں چھوڑی جاتی ہیں. وہ عورتیں یہاں بیٹھی ہیں 14 سال سے آپ کے پیارے کو کوئی تشدد دے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ وہ بچے ہیں یہاں پہ جو بڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے. یہ غیر انسانی عمل نہیں ہے کہ آپ اس کی مذمت نہیں کرتے ہو؟ آپ فلسطین میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہو، لیکن جو یزیدیت آپ کی فورسز نے بلوچستان میں مچائی ہے اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہو؟
बलूचिस्तान में जो तहरीक चलाई वो तहरीक क्लियर थी, वो तहरीक हमारे आबा अजदाद ने जो चलाई। हमने यही कहा कि जब तक ये स्टेट मिलिटराइजेशन को खत्म नहीं करेगी, मासूम लोगों का कत्लेआम खत्म नहीं करेगी, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई इंसाफ नहीं होगा। हमें ये फख्र है कि हम उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां हमने अपने वैल्यूज को अपने मफादात के एवज भेजा नहीं है, हमने अपनी जमीर को नहीं भेजा है। हजारों लोगों की लाशें उठाने के बाद भी बलोच अपनी सरजमीन के उस पर कभी भी पीछे नहीं हटाए, ना हटेगा। बलोच बलोच है और रहेगा। आप उसकी शिनाख्त के बेसिस पर आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते हैं। आपने बलोचों को मारा ये कहकर कि बलोच शायद खामोश हो जाएंगे, लेकिन आप भूल गए कि बलोच खामोश होने वाली कौम है ही नहीं। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी आवाम है। मुझसे कहा जाता है, हमसे जब कहा गया कि आप चले जाएं यहाँ से, ये रवैया देखे, आप उस रवैये को देखे, आपको अफसोस होगा, आपको अफसोस होगा उस रवैये का। क्यों यहाँ है? बलोचियों जाओ अपने जमीन में। बलोचियों की जमीन तुम लोगों ने तंग रखी है। बलोचियों को अपने यहाँ इस जमीन के टुकड़े पर तुम लोग उसको जगह नहीं देते हो। वहाँ पे हमारे घरों के अंदर तुम लोगों ने चौकियां बनाई हुई है बदबख्तों। हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे भी तुम्हारे गोला बारूद से महफूज नहीं है, उन बच्चों को भी तुम लोग मारते हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर आओ, हमारे औरतों को मारो। और तुम्हारे इस शहर इख्तिदार में सही किया तुम लोगों ने, मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये रियासत। ये रियासत जब अनीसा से डर सकती है, जो अनीसा अपने 14 साल से लापता बाप के लिए निकली है, ये रियासत ये रियासत जब उससे डर सकती है, तो ये रियासत कहाँ से बलोच कौम का मुकाबला कर सकती है। मुझे अफसोस होता है। मैं हमेशा ये कहती थी कि एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है। मैं यकीन करना चाहती थी इंसानियत के ऊपर, और आज भी मुझे यकीन है। आज मेरे लिए और इन बाहों के लिए आप आवाज जो उठा रहे हैं, उससे इनको उम्मीद मिल रही है, इनको हौसला मिल रहा है। लेकिन जब मैंने वो रवैया देखा, उस रवैये ने मुझे नहीं, इन माओ को मजबूत किया। मैंने इनकी थकन को देखा कि 3 दिनों से सोए नहीं थे, मुसलसल सर्दी में बैठे हुए थे। 30 दिन से ये सफर कर रहे, 30 दिन से। मैंने कहा चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं चलते हैं, हम चलेंगे तो अपने टर्म्स पर जाएंगे। आप हमें घसीट कर नहीं ले जा सकते। आपको पता चले कि आपने 70 साल से जो जबर हम पर किया है, आपने अपने लिए सबसे लीडर फोर्स को इजाद किया है। ये जो नस्ल बनी है ना, ये आपके एटॉमिक पावर स्टेट से भी नहीं डरेगी। इसका हौसला आपको मिटाने के लिए काफी है। ये हौसला जो आपके वर्दी पहने हुए लोगों में नहीं है, जो डरते हैं, डरपोक है, जो औरतों पर हमलावर होते हैं। ये हौसला आप कभी नहीं ला सकते। इस शहर इख्तिदार में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और हम यहाँ इंसाफ के लिए आए भी नहीं है। हम यहाँ बलूचिस्तान की आवाज आप सबसे पहुंचाने आए हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने जो है ना अपनी आंखें बंद रखी हुई। यहाँ इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि अपने मफाद के लिए जो भी करना है करो, जो ये हो रहा है खामोश हो जाओ, ताकत के सामने सरेंडर कर दो। हम बलूचिस्तान की आवाज आप सब तक पहुंचाने आए हैं, ताकि जब भी आप फलस्तीन पर बात करें, जब भी आप कश्मीर पर बात करें, और जब आप किसी बलोच पर बात नहीं करें, तो आपकी आंखें नीची होनी चाहिए। आपका ज़मीर आपको मलामत करे। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल चुका है। आप सबको पता चल चुका है कि बलूचिस्तान में आपकी फोर्सेस ने क्या कत्ल गारत की है। वो फोर्सेस जिन्होंने जो है ना हिफाजत के नाम पर हमारे हर घर से लोग उठा कर ले गए। एक ऐसा डर फैलाया हुआ है जहाँ पे लोग, आपको एहसास भी है, यहाँ पे ऐसे हजारों खानदान है जिनके बेटे जब बड़े हो जाते हैं 10 या मैट्रिक, वो अपने बेटों को दरबदर कर लेते हैं। माएँ अपने बेटों से दूर हो जाती है। 15 साल 20-20 साल तक उनको नहीं देखते कि वह बच सके। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उस फोर्स से जो हमें हर हालत में खत्म करना चाहती है, ये बका की जंग हम लड़ेंगे। मैं हौसला मंद हूँ, मुझे हौसला जो है ना इन माओं ने दिया है,
जब इन पर लाठियां पड़ रही थी तो अपने हाथ से जो है ना उन लाठियों को बर्दाश्त कर रही थी। ये बर्दाश्त हमारा हौसला है, हम बर्दाश्त करेंगे और उस तहरीक को, उस जदोजहद को आगे लेकर जाएंगे। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्लकुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआफिजों की करतूतें देखो, देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है। उस टैक्स से आपके लोग, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्लकुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्लकुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओं के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यही पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था, उसको मारा गया। उसके 2 भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे, कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं सत सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुरबत से निकले थे इनको नहीं पता था। कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली, हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत हैं और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना अब समझ आएगी।